اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اہم خبر جو کہ سامنے آئی ہے کہ الیکشن کے رزلٹ ماننے سے اب انکار کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، اور وہ بات جو عمران خان کر رہے تھے اب بہت ساری پارٹیاں کر رہی ہیں، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مولوی فضل الرحمان بھی وہ بات کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک کر لیں۔ تو میں بات کر رہا تھا مولوی فضل الرحمان کی۔ مولوی فضل الرحمان وہ ہے کہ جو پی ڈی ایم بنانے میں اہم کردار، پھر اس کے بعد جو اس کے بیانات دیکھیں تو وہ بھی کسی سے کم نہیں۔ پھر جب ان کو حکومت ملی تو ان لوگوں نے خاص کر اگر آپ دیکھیں تو اقتدار کی بندر بانٹ کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ مولوی فضل الرحمان کا بیٹا خود وزیر بنا اور 16 مہینے میں 22 عمرے خاندان سمیت سرکاری خرچے پہ انہوں نے کیے۔ پی ٹی آئی کے خلاف جو انہوں نے جو باتیں کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اب مولوی فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ الیکشن کے نتائج کو نہیں مانتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولوی فضل الرحمان کے گھر میں اس کی اپنی آبائی سیٹ پر جس پر یہ ہمیشہ سے الیکشن لڑتا رہا ہے، اس کو شکست فاش ہوئی، ذلت آمیز شکست ہوئی پی ٹی آئی کے ہاتھوں۔ پھر جیسے میں نے کہا کہ جب ان کو امید تھی کہ نتائج تبدیل کیے گئے تو پھر مولوی فضل الرحمان کو آئی پی پی کی طرح ٹیشو پیپر کے استعمال کر کے پھینک دیا گیا۔ جس طرح آئی پی پی اور پرویز خٹک کو پھینکا گیا، اس طرح مولوی فضل الرحمان کے حق میں بھی نتیجہ چینج نہیں ہوا، اور مولوی فضل الرحمان کو شکست اور ذلت کا طوق گلے میں پہننا پڑ گیا، جس کی وجہ سے مولوی فضل الرحمان جو ہے نا اب وہ دھاندلی کی باتیں کر رہا ہے۔ اور کسی نے آج کہا ہے کہ میرے خیال شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ اگر مولوی فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کی سربراہی دوبارہ دے دی جائے تو یہ اس کے الفاظ بدل جائیں گے۔ یہ ہے حالات حاضرہ کہ اب بہت ساری جماعتوں کے ساتھ ساتھ مولوی فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ جی وہ الیکشن کے رزلٹ کو نہیں مانتے۔ عمران خان اور اس کی پارٹی جو ہے نا وہ عملی طور پر میدان میں آ چکی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اون چودھری کا رزلٹ روک لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی ہیں، بلوچستان سے بھی ایک صاحب ہیں، ان کو بھی جو ہے نا وہ ریلیف دیا گیا ہے، اور ابھی اور بھی مزید جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں 80 سیٹوں کے اوپر جو دھاندلا ہوا ہے اس کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن، اس کے بعد سپریم کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، اور اس کے بعد عوامی احتجاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔